ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بہت دور سے آیا ہوں بھائی، اس لیے سلام کر رہا ہوں آپ کو۔ سلام یہ بہت اچھی دعا ہے۔ 30 نیکیاں ہو گئی میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ جہنم سے نکل کر جنت میں جانے کے لیے ایک نیکی بھی کافی ہے۔ انشاءاللہ تھوڑا اور قریب ہو جاؤ، اچھا رہے گا انشاءاللہ۔ چار انگل بھی سامنے آئیں گے، اللہ کے قریب آ جاتے ہیں۔ ایک بالشت اگر سامنے آئیں گے، اللہ رب العزت اس کی رحمت ایک ہاتھ ہماری طرف قریب آئی۔ اگر ہم ایک ہاتھ کے برابر سامنے آئیں گے، اللہ کی رحمت ایک با آئے گی۔ پیچھے والے بھی تھوڑا قریب آ جاؤ۔ کچھ لوگ نمازیں پڑھا کے بعد میں آئیں گے، ان لوگوں کے لیے جگہ نہیں رہے گی، ہم جگہ تنگ کرنے والے بنائیں گے۔ پھر ہم جگہ تنگ کرنے والے بنائیں گے تو بجائے ثواب کے جی اجر موقوف ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو پیچھے والے بھی اور تھوڑا سامنے آ جاؤ، تھوڑا حرکت دکھو بھائی ادھر بھی انشاءاللہ۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا ہے، کوئی لمبا وقت نہیں ہے۔ ایک گھنٹے کا سفر تو لوگ بسوں میں کھڑے گزار دیتے ہیں۔ بس چڑھے، جگہ نہیں ہے، اترنے تک خالی وہ ڈنڈی پکڑے ہوئے کھڑے کو چلے، اور بیاگ بھی بغل کو ہے، پھر گزرتا کہ نہیں گزرتا۔ ایک کروٹ بھی دنبل ہو گیا، پوری رات ایک ہی کروٹ سوئے۔ ضرورت کے لیے آدمی تکلیف اٹھاتا، لیکن اللہ کے لیے تکلیف اٹھانا مجاہدہ ہے۔ ضرورت کے لیے تکلیف اٹھانے کی انسان کو عادت رہتی ہے، لیکن کس کے لیے تکلیف اٹھانا؟ اللہ کے لیے۔ ہمارے امیر صاحب کہتے تھے، حاجی عبدالغفور صاحب، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ آپ لوگ بھی اپنے امیر صاحب کو یاد کرتے رہتے ہیں، میں اکیلا یاد کر رہا ہوں؟ کرتے رہتے ماشاءاللہ۔ پہلی بار جو جماعت میں جاتے، جس سے ہماری زندگی تھوڑا بدلتی، وہ ہماری ہدایت کا ذریعہ ہے۔ ہمیں نہیں یاد کرے تو بھی اللہ ان کو نیکی دیتا رہتا۔ اگر ان کے لیے دعا کریں گے تو شکر گزار بنیں گے، ان کے لیے دعا کریں گے تو کیا بنیں گے؟ شکر گزار بنیں گے۔ ہمارے پہلے 4 مہینے کے امیر صاحب حاجی عبدالغفور صاحب تو کیا فرماتے تھے جی کہ آدمی گھر سے بھی آ جاتا اور مسجد میں بھی آ جاتا، مجلس میں بھی آ جاتا اور بیٹھ بھی جاتا، سامنے ایک گلش کی جگہ رہتی وہ کھینچ نہیں سکتا۔ گھر سے بھی آیا، گاڑی ڈالنے کو آیا، مسجد میں بھی آیا، نماز بھی پڑھا، بیٹھا، مجلس میں بھی بیٹھا، لیکن سامنے کتنی جگہ ہے؟ ایک گلش۔ شیطان کیا بولتا؟ نہیں کھینچنا نہیں، بس یہیں بیٹھ جاؤ۔ شیطان مجلس کو خراب کرنے کے لیے انسان کے دل میں ایسا وسوسہ پیدا کرتا۔ اس لیے میرے عزیزو، آپ شیطان کو جگہ نہ دو،
تھوڑا اور سامنے سے رکھ لو. ادھر پیچھے دیکھو بہت جگہ ہے, ادھر بہت جگہ ہے, ادھر سامنے والے بھی آ جائیں, سامنے والے بھی. یہ جو بات میں بتا رہا ہوں صرف اسی مجلس کے لیے نہیں ہے. کبھی بھی یاد رکھو یہ بات, جب بھی ہم دین کی مجلس میں بیٹھیں گے مل کر بیٹھنا, جڑ کر بیٹھنا. ہر بیان کرنے والا اپنے اپنے اعتبار سے مجمع جوڑنے کی کوشش کرتا, لیکن ہماری وہ پرانی عادت نہیں جاتی. جو بازو بیٹھا ہوا آدمی اس سائڈ والے کو کیا بولنا, ہاں ذرا ادھر آبا, سائڈ والے کو کیا بولنا, ذرا ادھر آبا, یہ نہیں بولتے. جو آدمی یہ نہیں بولتا, لاسٹ میں جب تشکیل ہوتی دیکھو, جب وہ نام لکھا ہوا کو بھی نہیں بولتا, کان تو بیٹھ, کان تو بیٹھ, کیسا تو بیٹھ, کیسا تو جا. یہ دائی کی صفات نہیں ہے. دائی ہر جگہ دائی ہے. دائی کیا ہے بولو, ہر جگہ دائی ہے. جب مجلس میں بیٹھے تو پاس والے کو قریب کرنا, ذرا ادھر آ جاؤ بھائی, ذرا قریب آ جاؤ بھائی. جب وہ سونے لگے تھوڑا سا ایسا ایسا ہلا دینا. جب تشکیل ہونے لگے تو کیا کرنا, ارے لکھا ہو بھائی, ارادہ کرو, میں بھی کر رہا ہوں ارادہ, تم بھی کرو. ایسی مجلسوں پر اللہ رحمت کرتے. جس مجمع میں داعیانہ صفات کثیر ہو. اور یہ جو بات میں بتا رہا ہوں صرف اس مجلس کے لیے نہیں ہے. جب تک ہم زندہ رہیں گے, جو بھی دینی مجلس میں بیٹھیں گے ہم اسی طرح سے بیٹھیں گے. نیت کرو گے انشاءاللہ. تو تھوڑا اور سرک جاؤ بھائی, تھوڑا سا اور دیکھو, کہیں بائیں بائیں جگہ ہے تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ, الصلاۃ والسلام من لا نبی بعد, صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا, اما بعد. اللہ رب العزت نے انسانوں کو ظلمتوں سے نکال کر جنت کی طرف لے جانے کے لیے نبیوں کا نظام قائم کیا. جب نبی آتے ان کے ساتھ کوئی فرشتہ نہیں آتا, یہ بتانے کے لیے کہ یہ تمہارا نبی ہے. جب اللہ تعالیٰ انبیاء و رسول کو مبعوث فرماتے, اپنی دعوت کو وہ خود پیش کرتے, میں اللہ کا نبی ہوں اور میں اللہ کا حکم لے کر آیا ہوں, اللہ کا کلمہ لے کر آیا ہوں, اللہ کا دین لے کر آیا ہوں, اس کے مطابق اگر تم چلو گے تمہیں جنت ملے گی. اس کے مطابق اگر تم چلو گے تمہیں کیا ملے گی, جنت ملے گی. اگر میری لائی ہوئی بات پر آپ یقین نہیں کرو گے تو پھر تمہارے فیصلے الگ ہوں گے. تمہاری دنیا کی زندگی آفتوں میں, مصیبتوں میں رہے گی, اور آخرت
آخرت میں جہنم میں جانا پڑے گا، جہنم میں جانا پڑے گا۔ تکلیفیں ایمان والوں کو بھی آئیں گی، مصیبتیں ایمان والوں کو بھی آئیں گی، لیکن میرے عزیزوں یہ تکلیف اور مصیبت نہیں ہوگی بلکہ وہ ابتلا اور امتحان ہوگا، ابتلا اور امتحان۔ جی یہ اس تمہید کو سمجھنے کے لیے ایک مثال حضرت مولانا عمر پالن پوری علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے۔ یہ جو تکلیفوں کے آنے کے سلسلے میں ایک آدمی 50,000 روپے لے کر ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جا رہا، راستے میں اسے چور مل گئے، راستے میں کیا مل گیا؟ چور مل گئے۔ تو انہوں نے ان کے کنپٹی کے اوپر گن رکھا اور بولا کہ بھائی یہ 50,000 روپے دے۔ اس نے بولا کہ نہیں دیتا، تو اس نے چھری لیا، اس کے پیٹ میں بھونک دیا۔ جب وہ نیچے گر گیا تو 50,000 روپے لے کے بھاگ گیا، 50,000 روپے لے کے بھاگ گیا۔ ایک دوسرا آدمی ہے بیچارہ، وہ ڈاکٹر کو پتا ہے دنیا کی زندگی، آخرت کی زندگی اگر اچھی بنانا ہو تو ہمارے لائے ہوئے دین پر زندگی گزارو، اگر تم ہماری بات نہیں مانو گے دنیا کی زندگی خراب اور آخرت کی زندگی خراب۔ اب ہم ایک بات یہ سمجھیں گے، سارے نبیوں کی دعوت میں، کتنے سارے نبیوں کی دعوت میں 4 چیزیں مشترک ہیں۔ کتنی چیزیں؟ سارے نبیوں کی دعوت میں 4 چیزیں مشترک ہیں۔ ہر نبی نے انہی باتوں کی دعوت دیتا ہے، ہر نبی انہی باتوں کی کیا کرتا؟ دعوت دیتا۔ کوئی نبی ایسا نہیں آتا جو ان 4 باتوں کی دعوت نہ دے، 4 باتوں کی دعوت نہ دے۔ سب سے پہلی دعوت ہر نبی کی توحید، سب سے پہلی دعوت کیا ہے؟ بولو توحید، اللہ سے ہوگا۔ ہر نبی کی دوسری دعوت رسالت، میں اللہ کا نبی ہوں، میرے حکم کے ماننے میں 100% کامیابی، میرے حکم کے ماننے میں 100% کامیابی۔ اور تیسری دعوت جنت کی طرف، دنیا بسیط ہے اور آخرت وسیع ہے، آپ دنیا کی طرف نہیں بلکہ کس کی طرف چلو؟ جنت کی طرف چلو، آخرت کا سوچو، دنیا کا نہیں۔ اور چوتھی دعوت ہر نبی کی زہد عن الدنیا، اپنی امت کو دنیا سے بچانا چاہتا، دنیا کی محبت سے بچانا چاہتا۔ ہر نبی کی دعوت میں یہ 4 چیزیں مشترک ہیں، 4 چیزیں مشترک ہیں۔ اور جب یہ 4 باتیں سمجھ میں آ گئی تو سب سے پہلی بات توحید، اس کا تھوڑا سا مطلب سمجھیں گے۔ ہماری محنت کا خلاصہ بھی یہی ہے۔ اللہ رب العزت ایک ہے، اپنی ساری قدرتوں میں اکیلے ہیں، پوری کائنات کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ کی قدرت ساری مخلوق کو گھیرے ہوئے ہے،
لیکن اللہ رب العزت نے انسان کو حاجتوں کا جسم دیا. کس کا جسم دیا؟ حاجتوں کا جسم دیا, ضرورتوں کا جسم دیا. ضرورتوں کا جسم دیا. میرے عزیزو, انسان کو اللہ رب العزت اس میں سے نکالنے کے لیے, انسان کو اس ضرورتوں والے جسم کے اندر پڑنے سے, اس میں لگنے سے, اپنے آپ کو اس میں مشغول کرنے سے بچانے کے لیے شروع سے لے کر آخر تک ہمیں ایک سبق سکھایا. ہمیں کیا سکھایا؟ سبق سکھایا. اور وہ سبق ہے الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو سارے عالموں کا پالنے والا ہے. سارے عالموں کا توحید, اللہ کی یکتائیت, اللہ کی قدرت, اللہ کی ذات و صفات کا یقین اگر ہمارے اندر لانا ہو تو سب سے پہلے ہم اپنے ضرورتیں والا جو جسم ہے اور اس کو بالکل لیا اللہ کی ذات سے وابستہ کرنا ہے. تب جا کے انسان کے اندر وہ ملکہ پیدا ہوگا, توحید کو قبول کرنے والا. جب تک ہم اپنے جسم کی طرف خیال کریں گے تو پھر توحید والا ملکہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہو سکتا. تو سب سے پہلے ہمیں جو سبق اللہ نے دیا ہے وہ کیا ہے؟ بولو الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ عالم ارواح بول کو چھوڑا نہیں خالی. عالم ارواح میں سب سے پہلا سوال کیا تھا بھائی؟ الستو بربکم. وہاں پر لفظ رب ہے. الستو بإلہکم, کیا میں تمہارا معبود نہیں ہوں؟ الستو بخالقکم, کیا میں تمہارا پیدا کرنے والا نہیں ہوں؟ بھائی سوال تو دوسرے بھی بہت ہو سکتے تھے. عالم ارواح میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلا جو سوال کیا, سب سے پہلا جو درس دیا, سب سے پہلا جو سبق دیا وہ کیا ہے؟ بولو الستو, کیا میں تمہارا پالنے والا نہیں ہوں؟ لفظ رب ہے. کیا ہے؟ بولو لفظ رب ہے. مفسرین فرماتے ہیں رب کے 3 معنی ہے. رب کے کتنے معنی ہیں؟ خالق, پیدا کرنے والا, اور دوسرا باقی رکھنے والا. دوسرا کیا ہے؟ بولو باقی رکھنے والا. اور تیسرا پالنے والا. تیسرا کون ہے؟ بولو پیدا کرنا, پیدا ہوتے میں مر گیا تو پھر اسے کیا کرنا؟ باقی رکھنا. کون باقی رکھے گا؟ پیدا کون کرے گا؟ باقی کون رکھے گا؟ جب یہ 2 کام کر رہا ہے تو کون پالے گا؟ رب کا معنی پیدا بھی کرے, باقی بھی رکھے, اور پھر پرورش بھی کرے. اللہ رب العزت نے اس کا سوال عالم ارواح میں کیا, اور وہ سوال کر کے خالی چھوڑ نہیں دیا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, نماز نہیں ہوگی
فاتحہ نہ پڑھا جائے. سورہ فاتحہ کا پہلا لفظ کیا ہے بھائی؟ ارے بولو بھائی. اور قرآن کا پہلا سورہ سورہ فاتحہ. اور پہلے سورے کا پہلا لفظ ارے بولو بھائی الحمدللہ رب العالمین. جتنے بار نماز پڑھیں گے امام صاحب الحمدللہ رب العالمین سب سے پہلے وہی یاد دلائیں گے. کیا ہوتا ہے تمہارے دکان سے؟ کتنے پیسہ جمع کر لیا تمہیں؟ کیا جیتا ہے؟ مرنے کے بعد دوسرے کا چھوڑ دیکھ میں کیا بولتا ہوں الحمدللہ پہلا کلمہ اللہ اکبر کے بعد امام صاحب کیا بولیں گے؟ الحمدللہ. یہ کون یاد دلا رہے ہیں؟ یہ کون یاد دلا رہے ہیں؟ اللہ یاد دلا رہے ہیں. تیری دکان سے نہیں پلتا بابا تو غریبوں کو بھی کھلاتا ہوں. جو لوگ مچھلی کے پیٹ میں چلے جاوے ان کو بھی کھلاتا ہوں. جو لوگ غار میں جا کے سو جاتے ان کو بھی کھلاتا ہوں. دکان کو چھوڑ کے تو آ گیا مسجد میں, اور دل میں سے بھی نکال دینا اس کو. دکان سے چھوٹ کر تو آ گیا کہاں پر؟ مسجد میں. اب دل میں سے بھی نکال دے. کون یاد دلا رہے؟ اللہ یاد دلا رہے. نماز میں یاد دلا رہے, ہر نماز میں یاد دلا رہے. چلو نماز میں امام صاحب پڑھے تو یاد نہیں رکھتا. رکوع میں کیا پڑھتے بھائی؟ کیا بھی یاد کرنے کی چیز ہے تو بھائی یاد کرنے کی چیز ہے تو بھائی. سجدے میں کیا بولتے بھائی؟ پوری دنیا میں روایتیں اور بھی ہیں رکوع اور سجدے کی تسبیح کے. رکوع اور سجدے میں پڑھنے کی جو تسبیح ہے نا اس کی روایتیں اور بھی ہیں, لیکن پوری دنیا میں یہی دعا پڑھی جاتی ہے سبحان ربی العظیم و سبحان ربی الاعلی. ہر دن ہر نماز میں ہر رکعت میں اللہ رب العزت ہمیں یاد دلا رہے کہ تمہیں پالنے والا کون ہے. ہمیں پالنے والا کون ہے؟ اللہ. جب یہ ربوبیت پہ یقین آ جائے گا اور باقی چیزوں پر یقین آ جائے گا. یہ بڑا درس ہے, یہ بڑا درس ہے. اور دین کے سارے کام اسی پر منحصر ہے. جب تک اس کا کامل یقین بندے میں نہیں آئے گا اور پھر دوسرا یقین مشکل آئے گا. اللہ نے انسان کو بنایا ضرورتوں والا جسم. انسان فطری طور پر ضرورتوں کی طرف جاتا ہے. اصطلاح منطق میں انسان کا جو نام رکھا گیا ہے حیوان ناطق. جیسے دوسرے حیوان ہیں اور ویسی حیوانیت ہمارے اندر بھی ہے. جیسے دوسرے حیوان اپنی ضرورت پورا کرتے ویسا ضرورت کو پورا کرنے والی صفات ہمارے اندر بھی ہیں. لیکن ان حیوانوں کا فرق یہ ہے کہ وہ اسی کے اندر ملوث ہیں. ہم اپنی ضرورتوں سے بالاتر ہوتے ہیں. کھانا ہماری ضرورت ہے لیکن رمضان میں چھوڑ دیتے. روزے میں کیا کرتے؟ چھوڑ دیتے. پینا ہماری ضرورت ہے, رمضان میں چھوڑ دیتے. شہوت ہماری ضرورت ہے لیکن عبادات کے وقت میں اس کو ہم کیا کرتے؟ چھوڑ دیتے.
میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے جو درس دیا ہے ربوبیت کا درس، جب آدمی ربوبیت پر یقین کر لے گا اس کے سارے کام آسان ہوں گے، اس کو توحید پر جمنا آسان ہو جائے گا۔ صحابہ کے اندر اللہ رب العزت نے کمال اور اتم درجے کا ایمان عطا فرمایا۔ کمال اور اتم درجے کا ایمان عطا فرمایا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک بھی صحابی کی تم اتباع کر لو گے تو جنت پالو گے۔ اصحابی کالنجوم اقتدیتم اہتدیتم، ایک بھی اگر صحابی کی اگر تم اتباع کر لو گے تو کیا پالو گے؟ جنت پالو گے۔ کوئی بھی صحابی اپنی ضرورتوں میں پھنس کر آخرت کی کسی چیز کو نہیں چھوڑا۔ ایک دو مثال دیتا ہوں۔ عصر کے بعد چائے پینے کی عادت ہے، بیٹھ کر تسبیح نہیں ہو سکتی، بیٹھ کر کیا نہیں ہو سکتی؟ تسبیح نہیں ہو سکتی۔ عصر کے بعد چائے پینے کی عادت ہے اور بیٹھ کر تسبیح نہیں ہو سکتی۔ عصر کے بعد چائے پینے کی عادت ہے، گشت پورا نہیں ہو سکتا۔ گشت کیا نہیں ہو سکتا؟ پورا نہیں ہو سکتا۔ اگر زبردستی بیٹھے گا بھی تو بولے گا چلو جلدی کرو، 10 منٹ کے اندر ہو جانا، اور پھر جا کے میرے کو کیا کرنا؟ چائے پینا ہے، چائے پینا۔ میرے عزیزو، ہم روزانہ سنتے رہتے کتابوں کے اندر اور اپنی زبان سے بیان بھی کرتے رہتے، صحابہ اکرام فاقے کی وجہ سے پتے بھی چبائے۔ کیا چبائے بولو؟ پتے چبائے، لیکن تقاضے کو نہیں چھوڑا۔ کس کو نہیں چھوڑا؟ تقاضے کو نہیں چھوڑا، تقاضے کو نہیں چھوڑا۔ اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو میرے عزیزو، صحابہ اکرام کا ربوبیت والا یقین ایسا مضبوط تھا، اگر ہم ان کی ایک کی بھی اگر اتباع کر لیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کا جو جنت کی طرف چلنے والا بنا دے گا۔ جب تک ربوبیت کا یقین نہیں آئے گا تو پھر اللہ کے دوسری صفات کا یقین آنا بھی مشکل ہے، اللہ پر توکل جمنا بھی مشکل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں، وہ یقین کیسے جمع ہوگا؟ جب بننے کا یقین نہیں ہوگا تو پھر اللہ بچائیں گے، یہ یقین کیسے آئے گا؟ اللہ جلائیں گے، پھر یہ یقین کیسے آئے گا؟ میرے عزیزو، عالم ارواح میں سوال، الست بربکم، روزانہ نماز میں الحمدللہ رب العالمین، اور ہر رکعت میں رکوع اور سجدے میں اور سبحان ربی العظیم و سبحان ربی الاعلی۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ درس اور یہ سبق سکھانا چاہتے کہ تمہیں پالنے والا میں ہوں، پالنے والا میں ہوں۔ ہم لوگ توحید کا مطلب یہ سمجھتے اللہ ایک ہے، میں پوری بات اس لیے بول رہا ہوں، ہم کیا سمجھتے اللہ ایک ہے، سب کچھ اس سے ہوتا لیکن میری دکان بھی ہونا۔ اللہ رب العزت مسبب الاسباب ہے، کسی ایک سبب سے اللہ کسی کو نہیں دیتے۔ اگر دکان سے
ہوتا تو سب کے پاس دکان ہونا چاہیے، کھیتی سے ہوتا تو پھر سب کے پاس کھیتی سے ہونا چاہیے، پیسے سے ہوتا تو پھر سب کے پاس پیسہ ہونا چاہیے، حکومت سے ہوتا تو پھر سب کے پاس حکومت ہونا چاہیے۔ ساری چیزیں سب کے پاس نہیں ہے۔ کام بنانے والا کون ہے؟ جی، توحید کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ ایک ہے۔ جی میرے عزیزوں، یہ جو ربوبیت والا جو یقین ہے، ربوبیت والا یقین، یہ اصل توحید ہے۔ ہمارا جسم ضرورتوں والا ہے، اس کے اندر سے اپنے آپ کو نکالنا، یہ توحید پر ڈالنا ہے اپنے آپ کو۔ جب یہ یقین آئے گا ہمارے اندر، پھر دوسرے سارے یقین، سارے صفات کا یقین اللہ رب العزت ہمارے اندر داخل کریں گے، پھر آخرت کے کام اچھے لگیں گے اور دنیا کے اور جتنے بھی دھندے ہیں وہ سارے برے لگیں گے۔ نبیوں کی دعوت میں سب سے پہلی چیز جو توحید ہے، اور توحید کے اندر سب سے بڑی چیز جو اللہ تعالیٰ ہمیں لانا چاہتے ہیں، اور وہ ربوبیت کا یقین ہے۔ کس کا یقین ہے بھائی؟ ربوبیت کا یقین ہے۔ اللہ پالنے والے ہیں، اس کا یقین کرو۔ اللہ پالنے والے ہیں، اس کا کیا کرو؟ یقین کرو۔ ابھی اسی سفر میں ہمارا آخری سفر لبنان کا تھا۔ لبنان وہ ملک ہے، پہلے وہ ملک شام کے اندر تھا۔ جس دن ہمیں ایئرپورٹ کے لیے آنا تھا تو وہاں کے ایک ساتھی ہانی، اللہ اسے جزائے خیر عطا فرمائے، اس کا وقت ہمارے کرنول میں بھی لگا، اس کا وقت ہمارے کرنول میں بھی لگا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ جماعت کے امیر صاحب کرنول کے ہیں تو اس نے ہماری گاڑی کو لے کر اس جگہ پر لے گیا، حالانکہ ہم 2 مہینے سے وہ ملک میں، ہم اس ملک میں 2 مہینے سے ہیں، لیکن ہمیں کسی نے بتایا نہیں اور ہم نے زیادہ پوچھنے کی کوشش بھی نہیں کری۔ جب ہم ایئرپورٹ کے لیے جب نکل رہے تھے، اس نے صبح سویرے نکال دیا ہمارے، صبح 8 ساڑھے 8 بجے ہمیں جلدی تیار کرا لیا اور سیدھا گاڑی اس جگہ پر لے گیا جس جگہ پر یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل کر کنارے پر لا کر ڈالا تھا، جہاں پر ان کی مزار بھی موجود ہے، اور وہ علاقہ پورے شیعہ لوگوں کے درمیان میں، وہاں پر ہم جیسے لوگوں کو جانے نہیں دیتے، لیکن وہاں کا وہ ذرا اثر رسوخ آدمی تھا اور وہ سیدھا گاڑی لے کر وہاں پر چلا گیا اور جا کر بولا کہ دیکھو آپ یہ جگہ پر دیکھو کہ یونس علیہ السلام کو مچھلی نے یہاں پر آ کے اگلا تھا، نینوا کی طرف آپ بھیجے گئے تھے، وہ جگہ عراق میں ہے، وہاں سے کشتی کے سفر میں نکلے تھے اور کشتی سے اور جو ہے کہ وہ پانی کے اندر چھلانگ لگا کر اللہ کے حکم سے کود گئے تھے، اور جب کودا تو ان کو مچھلی نے نگلا تھا، اور مچھلی نگل کر اور اس دریا کے اندر میڈیٹرین سی، مدھیہ دھرا سمندرم بولتے اس کو، اس پانی کے اندر لے گئے۔ اس میں روایتیں مختلف ہیں کہ جتنے دن بھی پانی کے اندر رہے وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور مچھلی کے پیٹ میں نہ کوئی دکان ہے، نہ کوئی سودا ہے، نہ کوئی سودا ہے، نہ کوئی دکان ہے، نہ کوئی پیسہ ہے، نہ کوئی دعوت کرنے والا ہے۔ عربی بولو، کھلانے والے کون ہیں؟ اور صحیح سالم باہر نکلے زندہ اور سلامت۔ اللہ رب العزت اپنی توحید کا درس قیامت تک کے آنے والے آخری انسان تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں، ربوبیت کا یقین کرو، توحید میں یہ چیز اصل ہے، تم مجھے ایک تو مانتے ہو اور میرے ساتھ تم دکان کو بھی ملاتے ہو،
میرے ساتھ پیسے کو بھی ملاتے ہو، مجھے ایک تو مانتے ہو، میرے ساتھ حکومت کو بھی ملاتے ہو، تم مجھے ایک تو مانتے ہو اور میرے ساتھ زمین جائیداد کو بھی ملاتے ہو، کیا توحید ہے تمہاری؟ اللہ میں قدر کی توفیق نصیب کرے۔ موریتانیہ ملک کے اندر سب سے پہلا ہمارا جو سفر موریتانیہ میں ہوا، ایک بہت بڑے عالم باہ ان کا نام ہے، وہ اتنے بڑے عالم، پوری دنیا کے عربی عالم ان کے علم کے سامنے جھک جاتے اور ان کی عمر 95 سال ہے اس وقت میں، اور وہ حکم کرے، اگر وہ حکم کرے کہ دوسرے حکومت کے لوگ، وہ حکم کرے دوسرے ملک کے لوگ اور ان کے سامنے سونے کی قالینیں بچھاتے ہیں۔ اللہ کا بندہ بالک میں بیٹھ کر سبق پڑھاتا، 14 بچے ان کے، کتنے بولو؟ 14 بچے ان کے، وہ سب جو ہے علمی ماحول میں، وہ سب علمی ماحول میں، ان کا گھر اتنا چھوٹا، اس کی چھت کپڑے کی، ان کا گھر اتنا چھوٹا، اس کی چھت کیا؟ کپڑے کی۔ ہم 5 دن رہے ان کے پاس، ان کے مدرسے میں 5 دن رہے، 30 ملکوں کے بچے وہاں پر پڑھنے آتے، 30 عرب ملکوں کے بچے ان کے مدرسے میں پڑھنے کے لیے آتے۔ ایک دن ایسی باتوں میں بولے کہ نبیوں کی دعوت میں زہد آنی دنیا ہے، نبیوں کی دعوت میں زہد آنی دنیا ہے، دنیا سے بے رغبتی ہے، دنیا سے بیزاری ہے، دنیا سے کیا ہے؟ بیزاری ہے۔ تم جو اللہ کے راستے میں 1 سال کے لیے نکلے ہو اور یہ زہد آنی دنیا ہے اور دنیا سے بیزاری جو ہے شکلن دکھ رہی ہے، اگر یہ چیز تمہارے اندر اتر جائے پھر تمہیں توحید کا علم آ جائے۔ ہمیں بولے، اور پھر بولے اس لیے میں اپنے کسی بچے کو 1 درہم بھی نہیں چھوڑا۔ کیا بولے؟ اس لیے میں اپنے بچے کے لیے کیا بولے؟ ایک درہم بھی نہیں رکھا ہوں۔ اللہ رب العزت نے جس قلم سے میرا مقدر لکھا ہے اسی قلم سے میرے بیٹے کا مقدر لکھا ہے۔ مجھے دینے کا مجھے دے گا، میرے بیٹے کو دینے کا بیٹے کو دے گا۔ بس یہ ہے میں اپنے بچوں کو جو ہے جنت والے راستے پہ لگایا۔ انبیاء کی دعوت میں انبیاء کی دعوت میں جو چوتھی چیز ہے زہد عن الدنیا، انبیاء اپنی امت کو دنیا اور دنیا کی محبت سے بچانا چاہتے اور ایسی سادی زندگی ہے میرے بھائیوں، اگر آپ دیکھو گے تو رونا شروع کر دیں گے۔ ان کا کھانا اتنا سادہ اور وہ بھی ایک وقت نہیں کھاتے، صبح میں قہوہ کر کے پیتے اور شام میں مغرب سے پہلے تھوڑا کھانا کھاتے اور پوری زندگی اور جو ہے 90 سال کی گزرتی۔ وہ تو ایک نمونہ ہے، ہم لوگ جو ہے اتنا ہمارے اطراف میں ہے، اتنا ہمارے چاروں طرف میں ہے، یہ بس نہیں ہے، اور ہمیں ہمیشہ نظر اس چیز پر ہوتی ہے جو دوسروں کے پاس کتنا ہے اور ہمیں اور کتنی محنت کرنا ہے۔
ربوبیت کا یقین جب تک ہمیں نہیں آئے گا اللہ کے دوسری صفات کا یقین بھی ہمارے اندر نہیں آ پائے گا، نہیں آ پائے گا۔ جی توحید میں سب سے پہلی چیز ربوبیت کا یقین۔ جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے، جب ہم کہاں پر ماں کے پیٹ میں تھے، اور جب ہماری پرورش اور ہماری تربیت ہو رہا تھا، جو غذا مل رہی تھی تو وہاں پر کون سی دکان تھی؟ وہاں پر کون پال رہا تھا؟ جس اللہ نے ماں کے پیٹ میں ہماری پرورش کی، جس اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں تربیت کی، مچھلی کے پیٹ میں پرورش کی، مچھلی کے پیٹ میں پرورش کی، تو بتاؤ وہ اللہ دنیا کی زندگی میں ہماری پرورش نہیں کرے گا؟ ہماری پرورش نہیں کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں معجزات میں آپ کتنی بار پڑھے ہوں گے اور کتنی بار سنے ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں اور تقریباً 600 آدمی، کم و بیش 600 آدمی، پانی ختم ہو گیا، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ہے کہ لوگوں کی زبانیں اور کھینچی جا رہی ہیں، ہمارے پاس پانی نہیں ہے، جانور ڈھیلے پڑ چکے ہیں اور ہمارے پاس پانی نہیں ہے، ہمارے پاس کیا نہیں ہے؟ پانی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ لوگوں میں سے کسی کے پاس تھوڑا پانی ہے؟ ہاں تلاش کرتے، اور کسی کی ڈول میں سے، کسی کے برتن میں سے تھوڑا سا پانی نکلا، ایک لکڑی کے پیالے میں، لکڑی کے لوٹے میں لے آئے اور جس کو نال تھی، تو اس کو منگانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لوٹے کے اندر اپنا دست مبارک رکھا۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کی مبارک انگلیوں سے اللہ نے پانی جاری کر دیا۔ 600 آدمیوں نے اور ماں جانوروں کے سب لوگ پانی سے سیراب ہوئے۔ بتاؤ پالنے والا کون ہے؟ ہم جو نماز میں پڑھتے نا الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا خالی ہمیشہ نہیں، پوری دنیا کو پالنے والا، پوری مخلوق کو پالنے والا کون ہے؟ بولو اللہ۔ پوری مخلوق کو پالنے والا اللہ۔ لیکن میرے عزیزوں، ظاہراً ہمیں پوری دنیا کے پلنے کا یقین اللہ سے ہے، لیکن خود کے پلنے کا نہیں ہے۔ اگر لوگوں سے پوچھیں گے اچھا بتاؤ بھائی پوری دریا میں جتنی مچھلیاں ہیں کہ ان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ ارے بولو کون ہے؟ اللہ جی۔ اور ان کو پالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اگر سوال کریں گے بھائی پورے پہاڑوں کے اندر جانور ہیں، پورے پہاڑوں کے اندر جانور ہیں، یہاں تک کہ چونٹی اپنے بل کے اندر ہے، اس کو پیدا کرنے والا کون اور اس کو پالنے والا کون؟ اللہ ہے جی۔ ہم اپنی زبان سے کیا بولتے کہ پوری دنیا کو، پوری مخلوق کو بنانے والا، باقی رکھنے والا، پیدا کرنے والا اللہ ہے، لیکن میرے کو پالنے میں تھوڑا مشکل ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے کو پالنے کے لیے مجھے دکان پہ رہنا پڑتا، تمہیں کیا معلوم مفتی صاحب میرے کتنے کام ہے سو۔ اللہ میرے کو پالنا کا تو میں دکان پہ کھڑنا، اللہ میرے کو پالنا کا تو میں کھیت دیکھ لینا، اللہ میرے کو پالنا کا تو میرے اسباب میں لگے رہنا، اللہ مجھے پالنا کا تو اور میرے کاموں میں رہنا۔ پوری دنیا کو اللہ پالتے، لیکن میرے کو پالنا کا تو میں گھر میں رہنا۔ پوری دنیا کو اللہ پالتے، لیکن میرے کو
संभालना का तो मैं क्या करना, ये अकीदा है हमारा। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत जो सबक दे रहे अल्हम्दुलिल्लाह, अरे बोलो भाई अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज का पहला लफ्ज होगा, अब पूरी नमाज में गए तो क्या रहता है कि हमारा रिजल्ट, नमाज का ये फर्स्ट का लफ्ज है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब ऐसा पूरी नमाज में गए तो हमें जीरो छाने। इस वास्ते क्या बोले, क़यामत के करीब नमाजी तो बहुत होंगे, मस्जिदें भर जाएंगी, लेकिन सच्चे नमाजी कम होंगे। नमाज के पहले लफ्ज का यकीन है हमारे को। एक बात सुनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत मुशरिकों को भी पालते, काफिरों को भी पालते, मुशरिकों को भी पालते और काफिरों को भी पालते, उनके असबाब में। किसमें बोलो, उनके उनको यकीन होता है इस सबब की वजह से हम पल रहे हैं, इस सबब की वजह से हम क्या कर रहे हैं, पल रहे हैं। लेकिन मोमिन 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 असबाब पर नहीं, किस पर यकीन करता भाई, अल्लाह पर यकीन करता। घर में खाने को रोटी नहीं तो कोई काम तो मजदूरी करने जाना या मस्जिद में जाना। मैं बोला ना, एक साहबी, अगर एक साहबी की भी अगर आदत आ गई तो कहाँ जाएंगे, पहले बोली तो मैं, याद है बात हो। अब आमतौर पर घर में खाना नहीं, दाना नहीं तो काम जाना जी, कोई से सौकार करने जाना या तुम काम करने मजदूर पे भी जाना। लेकिन ये साहबी कहाँ जा रहे हैं, अरे बोलो किससे मांगने के लिए जा रहे हैं, पूरी दुनिया को रोजी देने वाला मालिक और खालिक, और उसके पास जाके सवाल कर रहे हैं, और सवाल करके अल्लाह से फिर आकर ये पूछ रहे कुछ आया क्या, ये पूछ रहे कुछ आया क्या। देखो यकीन, देखो असहाबी का नुजूम इक्तदाइतुम इक्तदाइतुम, एक सहाबी जैसा भी अगर तुम बनोगे तो जन्नत का रास्ता पा जाओ। असबाब की तरफ नहीं गए, मैं मेरी बात नहीं कर रहा, अल्लाह की बात सुनो। अल्लाह इरशाद फरमाते वफिस समाई रिज़्कुकुम, क्या फरमाते बोलो, वफिस समाई रिज़्कुकुम वमा तुअदून, तुम्हें जिस रोजी का वादा किया गया है वो रोजी कहाँ से उतरेगी, जमीन में कहाँ तलाश करोगे, वो रोजी आसमान से उतरेगी, जमीन में कहाँ तलाश करोगे, किन असबाब में पड़े हुए हो। असबाब से पलने का यकीन तो गैर ईमान वालों को होता है, ईमान वालों को पलने का यकीन अमल से होता है। ईमान वालों को पलने का यकीन किससे होता है, अमल से होता है। तो मेरे अजीजों, ये जो तौहीद है ना नबियों की दावत में, ये बहुत वसी चीज है, ये बहुत वसी चीज है। तौहीद के अंदर सबसे बड़ी चीज रुबूबियत का यकीन है। अल्लाह रब्बुल इज्जत सारे इंसानों को ये सबक सिखाने के लिए आलम अरवा में सवाल किया तो अलस्तु बिरब्बिकुम, जब दुनिया में सबक सिखाया तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो एक दो दिन का नहीं है, जब तक जिंदा है और जितनी नमाजें पढ़ेंगे, जितनी रकातें पढ़ेंगे, हमें अपने रुबूबियत के यकीन को ताज़ा करना है। जब रुबूबियत का यकीन आएगा, अल्लाह के दूसरे सिफात पर यकीन करना आसान होगा। जब रुबूबियत का यकीन नहीं होगा, फिर दूसरे सिफात का यकीन भी कच्चा हो जाएगा, डामाडोल हो जाएगा। मेरे अजीजों, रुबूबियत का यकीन पैदा करने के लिए हमें इन असबाब को छोड़ना पड़ेगा। असबाब में रहते हुए असबाब का यकीन नहीं निकलता।
اسباب میں رہتے ہوئے اسباب کا یقین نہیں نکلتا. جس دکان سے پلنے کا ہمیں یقین ہے جب تک اس دکان کو نہیں چھوڑیں گے اس کا یقین نہیں نکلے گا. جس چیز کا یقین ہم اپنے اندر سے نکالنا چاہتے ہیں, جس چیز کا یقین جو ہم نکال کر اللہ کا یقین ہم بٹھانا چاہیں, تو پھر ہمیں اس چیز کو اور دنیا میں چھوڑنا پڑے گا. اور نبیوں کی دعوت میں زہد یعنی دنیا یہ جو عربی عالم با نے یہ جو کہا تھا کہ بھی اس کے اندر زہد یعنی دنیا ہے. سارے نبیوں کی دعوت میں اور یہ چیز مشترک ہے. ایک تو توحید اور جس کے سلسلے میں دو چار باتیں میں نے بتانے کی کوشش کی, اور دوسری رسالت, اور تیسری آخرت اور جنت, اور چوتھی دنیا سے اپنے آپ کو بچانا. اس کے لیے میرے عزیزوں دیکھو, نکلنے والے اللہ کے راستے میں جانے والے ہر سال 6 مہینے کے لیے جا رہے ہیں. ہر سال 6 مہینے کے. جب ہم چھوٹے بچے تھے پہلے وقت لگاتے تھے, اس وقت میں ہمیں کیا بولتے تھے, زندگی کی پہلی فرصت میں 4 مہینے, اور ہر سال 40 دن, اور ہر مہینہ 3 دن, اور ہفتے میں 2 اگست. ایسا بولتے تھے کہ نہیں بولتے تھے جی. لیکن میرے عزیزوں, مولانا الیاس صاحب علیہ رحمہ کے بیانات اگر آپ پڑھیں گے اور ان کے مواعظ کو آپ دیکھیں گے, ان کی فکر کو آپ سنیں گے, تو اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت فرماتے ہیں یہ عورتوں کی ترتیب ہے. یہ کس کی ترتیب ہے؟ عورتوں کی ترتیب ہے. مہینے میں 3 دن سے لے کر 10 دن تک عورتیں ناپاک رہتی ہیں. جب بچہ پیدا ہو جائے 40 دن نفاس میں رہتی ہیں. جب اس کا مرد مر جائے 4 مہینے 10 دن عدت کرتی ہیں. یہ ترتیب تو عورتوں کی ہے. مرد کی ترتیب تو صدیق کی ترتیب پورا جان پورا مال, فاروق کی ترتیب آدھا جان آدھا مال, سارے صحابہ کی ترتیب ہر سال 4 مہینہ. سارے صحابہ کی ترتیب کیا ہے بولو, ہر سال 4 مہینہ. جی دیکھو, پورے سال میں 40 دن کی ہم تشکیل ہی نہیں کریں. جس ملک میں 4 مہینے کی تشکیل نہیں تھی, 40 دن سب سے بڑی تشکیل تھی, اس ملک میں بھی ہمیں 6 مہینے کی تشکیل کریں. اب یہاں تو کرنول میں ماشاءاللہ پہلے سے 4 مہینے کی ہوا ہے. تقریباً 7-8 سال پہلے کرنول کی ایک جماعت کو ہم آپ لوگوں کو پہلے بھی سنایا تھا. میں بعض لوگوں کو یاد ہوگا کہ 5-6 سال پہلے یا 8 سال پہلے کرنول کی ایک جماعت امراوتی میں کام کر رہی تھی. امراوتی میں ہماری چاول کی جماعت کی نصرت کے لیے میں گیا تھا. کرنول کی جماعت سے بھی ملاقات ہوئی تھی. ایک ہوٹل میں ہم چائے پینے کے لیے گئے تھے, تو ہوٹل میں ایک دعوت کے ساتھ ہی مل کر مجھ سے یہ سوال کیا تھا, سنا ہے کرنول میں ہر ایمان والے کے 4 مہینے لگ چکے. 8-10 سال پہلے کہ ہمارے کرنول ضلع کے بارے میں دوسرے لوگوں کا یہ گمان ہے. یہ امراوتی, مہاراشٹر امراوتی کی بات ہے. میں اس وقت میں بھی آ کر سنایا تھا آپ کو تازہ. تو بولے تھے کہ ہم نے سنا ہے بھائی کرنول میں ماشاءاللہ ہر ایمان والے کے 4 مہینے لگ چکے. اب یہاں آ کر دیکھے تو بھائی 4 مہینے تو کیا بتائیں, کئی سال ہو گئے چلے کی بھی ترتیب نہیں. میرے عزیزوں اگر اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر صحیح ہم یقین کرنے والے بننا بولے تو ہمیں پوری زندگی اللہ کے دین پر اپنے آپ کو لگاؤ گے سبھی انشاءاللہ. اس کے لیے سچی نیت کے ساتھ بتاؤ انشاءاللہ 4-4 مہینے اور 6-6 مہینے کون تیار ہیں بتاؤ. اندرون کے لیے بھی بتاؤ, بیرون کے لیے بھی بتاؤ, اور جو جس کے قریب نام لکھنے والا ہے اور ان کو نام لکھا دو انشاءاللہ. جلدی بولو بھائی انشاءاللہ. بیرون کی جماعت ہمارے مسجد قریش سے بیرون کی جماعت ماشاءاللہ تاریخوں کے ساتھ سچے ارادوں کے ساتھ لکھاؤ انشاءاللہ.
दिसंबर या जनवरी में माशाल्लाह। बैरून की जमात लिखाओ भाई, बैरून के लिए भी लिखाओ, मस्तूरात के लिए भी लिखाओ, ये एक भी आदमी जाया ना हो। ये 4 महीने नकद है। बोलो इंशाल्लाह, बोलो बताओ भाई, 5 महीने के लिए बताओ भाई। बोलो इंशाल्लाह। सादिक भाई, बैरून की एक जमात मस्जिद है। हाँ, सादिक भाई, शादी में और बोलो भाई, साथी बोलो जिनके 2-3 मरतबा 4 महीने लग गए। अशरफ अली बुदारपेट, माशाल्लाह, बोलो भाई, बोलो। और बोलो भाई। देखो असल वक्त यही है बैठने का, मैंने शुरू में ही बताया था। देखो जैसे हम जमकर बैठेंगे, तश्कील के वक्त में अपने बाजू वाले साथी को तैयार भी करना है। शरीफ नगर से एक बैरून की जमात, अल्लाह बेइंतहा कबूल फरमाए। आमीन आमीन, बोलो भाई, बोलो। और बोलो भाई, लिखा भाई नहीं मस्जिद से बोलो भाई साथी। नई मस्जिद से महबूब मस्जिद नालबंद हल्का, वहां से भी बैरून की माशाल्लाह माशाल्लाह। आप भी और बोलो भाई, सब लिख जाएंगे। चांद भाई हमारे नकद भी बताओ इस वक्त में इरादे। इसलिए कि मोहम्मद शरीफ, कौन सी मस्जिद? ईद का 4 महीने की नियत करो बाप, 4 महीने की माशाल्लाह। और बोलो भाई, नकद बोलो भाई। अब सुबह जमाते जा रहे, नकद बोलो। नकद के लिए बोलो। 5 महीने के लिए मदीना हल्का मस्जिद, वहाँ देखो इमाम मस्जिद लेके जाने वाले महमूदुल नबी। हाँ मस्जिद के महमूदुल नबी भाई, ये जवात है, जवात। माशाल्लाह, 5 महीने की जमात नन्नूर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, खून से अल्लाह खून फरमाए। माशाल्लाह। जमात नन्नूर। और बोलो भाई, जवात की जमात 5 महीने की माशाल्लाह, बैरून अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। वाहिद करबला से इरादे करना है, इरादे पूरे भी करना है, इरादे पूरा करने की कोशिश भी करना है। ये सब करबला मस्जिद है, करबला से 5 महीने की माशाल्लाह माशाल्लाह। मस्जिद, उनका नाम वाहिद। कल करबला का दिन है, रोजा भी रखो बस सब लोग। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन बोलो। अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। आदम हल्ली बोले मुंह उठ गई ऐसा। महबूब भाई माशाल्लाह। नहीं, और बोलो भाई, इस तरफ बोलो भाई। महबूब बादशाह 4 महीने महबूब बादशाह 4 महीने। पर मस्जिद, पीली मस्जिद मोती हल्का पीली मस्जिद कल से नकद जारी जमात। चावल। अरे बोल के कितने जमात है चावल सी? 4 जमातें बैरून के। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक जमात बैरून की, 4 जमातें अंदरून की, 4 महीने की। अल्लाह कबूल, अल्लाह बेहद कबूल फरमाए, अल्लाह बेहद मदद। अल्लाह बेहद कबूल फरमाए माशाल्लाह। रेलवे स्टेशन वाले बोलो भाई। शरीफ वाले नहीं बोलते, आप लोग पूरा वक्त लगाए पड़े पूरे सामने वाले लोग अब्दुल भाई 4 महीने। और बोलो, 4 महीने साथी तैयार है, नकद साथी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह बेहद कबूल फरमाए। आ जाओ, करीब आ जाओ, करीब आओ। नगद बोलो माशाल्लाह माशाल्लाह। आओ जी भाई, जरा रास्ता जाओ, नगद जाने वाले साथी बोलो सामने आ जाओ। नकद नकद अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह बेहद कबूल फरमाए माशाल्लाह। जा रहे आ जाओ आ जाओ जमातों की तरतीब बनी हुई है, कल से नगद बोलो। माशाल्लाह, बैठो। अल्लाह कबूल फरमाए माशाल्लाह। और बोलो साथी, इस तरफ से बोलो भाई, बोलो भाई, नकद बोलो। ये मजलिस से मुल्कों के तकाजे पूरा होते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बोलो बोलो इंशाल्लाह, बोलो। इरादे करो भाई। देखो ये 1 साल मुझे ऐसा लग रहा जैसे कल गए थे आज आ गया, ऐसा लग रहा। जाते वक्त में इतने सारे काम लग रहे थे, मदरसे का भी काम चल रहा था और मदरसे में बच्चे भी पढ़ रहे थे, पता नहीं कितने सारे काम दिख रहे थे। और कोरोना का भी टाइम था, उस वक्त में जाना मुश्किल लग रहा था, लेकिन अल्लाह पर भरोसा करके निकले और साल ऐसे गया और आने के बाद ऐसा लग रहा जैसे कल ही तो गए थे, आज आगे बोले से दिख रहा। जाते वक्त में भारी लगेगा, लेकिन अल्लाह अपने फजल से आसान करेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। कौन सा वसीम, कौन सी मस्जिद? मानो पट से बैरून के अंदर 4 महीने की जमात, अल्लाह बेइंतहा कबूल फरमाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। राजू का नाम है कौन?
दिखाओ हमारी मस्जिद से फ्रेश है तो सुबह नकद जारी माशाल्लाह माशाल्लाह एक जमात अल्लाह बेहद कबूल फरमाए नकद जा रही बोलो भाई साथी कल सुबह नकद बोलो बोलो जी इरादे भी 4 महीने के जमात भी 4 महीने की बनाना बिलाल मजिद माशाल्लाह माशाल्लाह और तश्कील भी 4 महीने की करना औरतों के लिए चिल्ला और 2 महीने मर्दों के लिए 4 महीने 6 महीने चिल्ले की नकद जमात 4 महीने की नकद 2 जमातें चिल्ले की अच्छा कैसा इन चिल्ला बोले तो कैसा बात बोलो 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 साथ देहरापुर बैरून का बोलो बैरून अच्छा हाँ बैरून कब से 5 महीने की वो भी माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए चलो आजिसा मस्जिद से इस्माइल भाई बैरून के लिए अल्लाह आसान फरमाए अल्लाह कबूल फरमाए भाई इधर नहीं पेट रोजा कौन भी है इसमें कहीं का जी बोलो भाई बोलो इंशाल्लाह नहीं पेट बोल इरादे करो इरादे पूरे करो इरादे करो इरादे पूरे करो प्रयास आई साहब बैरून की इधर हटो इधर हटो बोलो बोलो निकालने वाला निकालने वाले अल्लाह है माशाल्लाह 2 महीने मस्तूरात में बैरन माशाल्लाह मर्दों की बोलो हाँ मर्दों की एक मस्तूरात की एक 4 महीने के माशाल्लाह 2 हल्का मंडल मिला के 2 अल्लाह बेशक लिखो जी कहीं की टाइप करनी क्या तो भी नहीं नहीं लिखी लिखी हाँ लिखो मालिकी लो बाबा हाँ वो रिकॉर्डिंग करे सिखा दी दादू लो दिखाओ क्या अल्लाह इकबाल भाई नालवाल मस्जिद माशाल्लाह सूरत की बैरून के लिए तैयार है सुभान अल्लाह अल्लाह बेहद तौर पर तुम फरमाए अल्लाह इनके कवायद जल्दी पूरे फरमाए और बोलो भाई इतना बड़ा मजमा नकद 4 महीने निकल जा रहा था आज जमाते जमाते करेंगे कौन कौन करेंगे आता उड़ो नामा बोलते जाओ नामा बोलो सबके नामा बोलो क्या अल्लाह का काम नहीं करना सबके कामा करे नहीं करे मजीद भाई बोलते थे सब तमाशा करके देखा ये तमाशा करके देख सबको अपना बना कर देखा रब को अपना बना कर देखा सुभान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह मरहूम मजीद भाई बोलते थे अल्लाह मग़फ़िरत अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए बोलो भाई और बोलो सलाम भाई जो बड़े साथी दिखाओ सलाम भाई इरादे तो बोलो ये तो मेरा अब्दुल सलाम भाई ये तो दखल है हल्के वाले बोलो इलाके वाले बोलो सामने होगा ये जरूरी है बैरून के लिए ये तो करना था उसने अल्लाह निकालने वाला खवातीन 2 महीनों के लिए फिर बोलो आती है एक साल जाते तो सलाम भाई नहीं पेट से बैरून के लिए खवातीन की जमात माशाल्लाह बताओ बताओ साथी बताओ दिखाओ इरादे में दिखाओ ये तो करो ये हाथ उठा रहे एक साथ हाँ अकबर भाई कितनी जमात 4 महीने की एक जमात 4 महीने की अल्लाह कबूल फरमाए हुसैनी हल्का माशाल्लाह पर मैं उसने भी ये हमारे खड़गपुरे वाले नहीं दिख रहे भाई खड़गपुर वाले मुफ्ती साहब याद करेंगे हमारा पुराना हल्का भी अब्दुल्ला कितने छप्पेलों के लिए महबूब महबूब अल्लाह कबूल फरमाए छप्पेलों के लिए माशाल्लाह माशाल्लाह खड़गपुर की जमात एक जमात मालिक भाई मस्तूरात में हाँ अल्लाह कबूल फरमाए अल्लाह आसान फरमाए माशाल्लाह माशाल्लाह कबूल फरमाया बोलो भाई बोलो माशाल्लाह बोलो साथी लिखाओ भी नाम के आराम आ रहे माशाल्लाह फरमाया और बोलो भाई माशाल्लाह अगर 4 महीने बोलो इधर कुछ बोलो तारीफ बोलो तारीफ बोलो क्या नाम शाशा भाई शिक्षा भाई बोलो नाम नाम पे यार निकले नाम जामे मस्जिद माशाल्लाह फरमाए नहीं मैं मोतिया बिरबान जयरामपुर सी जयरापुर हाँ 2 जमातें आइंदा माशाल्लाह। 14 तारीख सी माशाल्लाह 14 अल्लाह कबूल फरमाए ये सामने हमारे माजूर भाई हैं हमारे सामने माजूरीन भाई माशाल्लाह क्या कुछ इरादे करें आप लोग माशाल्लाह 2 माह मस्तूरात करते माशाल्लाह बारकल्लाह तबारकल्लाह 2 माह जज़ाकुमुल्लाह हय्याकल्लाह माशाल्लाह अल्लाह कबूल फरमाए अरे पीछे से नामत माशाल्लाह हमारे अदोनी वाले क्या उठो जी नाम ही भूल गया बोलो अदोनी से मस्तूरात की 2 माह की सुभान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह और बोलो भाई और बोलो अदोनी बैरून बात लिखाओ लिखाओ भाई इरादे करो भाई माशाल्लाह बैरून का बेरून बैरून का मर्दुरा हमें अपने आप को निकालना है भाई देखो
को, हमें अपने आप को निकालना है। बोलो ये बंधन वाला तो आगे हमारे ये बोलो उन्हें बोलो भाई और बोलो। माशाअल्लाह, मजबूत नियत करो, मजबूत करो। क्या भाई नगद चलेंगे भाई? कल से जमाते नगद जा रही नगद का क्या बोलो ठीक है भाई। ये तो 5 महीने 6 महीने 5 महीने मसूरात सब हुआ। अब बोलो 40 दिन के लिए कल से नगद बोलो। चिल्ला 40 दिन जल्दी उठ जाओ। चलो ये चांद साल पर जमात है माशाअल्लाह, और उठो भाई नगद चलने वाले। नगद इधर इससे 3 जमाते हैं नगद। 40 दिन नाम बोलो बोलो भाई माशाअल्लाह, कांगे नगद 4 महीने वाले साथी भी आ गए। नगद जमाते बोलो कल से नगद साथियां बोलो। सुबह की रवानगी क्या आदाब होंगे जय में आऊंगा जय में हमारे इधर से कहते हैं इसमें भाई कल कल नगद। हाँ नगद कल माशाअल्लाह, यहाँ से जो अल्लाह बरकत फरमाए, अल्लाह करिए रखो जमा। माशाअल्लाह, क्या भाई सब इरादे करेंगे? कब लिखेंगे? ये चाकू पड़ा सो नगद जमाते यहाँ से बन सकती आराम से। आज से नियत करो, इरादे करो, आइंदा इतवार आए तक हमें नगद निकलेंगे। क्या भाई करेंगे? अच्छा अच्छा भाई, अच्छा भाई, माशाअल्लाह जी। अभी दुआ कर लेंगे। दुआ से पहले एक बात सुनो, बाहर निकलने से हम खुरूज करेंगे, खुरूज करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें रुबूबियत का यकीन देंगे, चीज़ों को छोड़कर निकलेंगे, अल्लाह हमें रुबूबियत का यकीन देंगे। ये काम हमारा 2 हिस्सों में है, एक तो बाहर खुरूज करना और दूसरा मकाम पर जुड़ना। मकाम पर जमने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमलों में इस्तिकामत देंगे, खुरूज में आसानी देंगे। इसलिए मकाम के 5 कामों को इस्तिकामत के साथ करने की कोशिश करना। जो लोग मकाम के काम पाबंदी से करते, अल्लाह उनके लिए बहुत आसानी के साथ निकाल देगा। जो लोग मकामी काम में नागा करते रहते, छुट्टी करते रहते, उनको निकलने में भी देर लगती है। इसलिए भी मकामी काम में और 5 कामों में जमने की कोशिश करो। आखिरी दर्जा हजरत मौलाना यूसुफ अलैहि रहमा का कौल जो है, हजरत सुनाया करते हैं कि रोजाना कितने आदमी 25 आदमी को इनफरादी दावत देना। कितने आदमी को? 25 आदमी को इनफरादी दावत देना। तो कोशिश करोगे फिर सब इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मुझे भी और आप लोगों को अमलों की तौफीक नसीब फरमाए। देखो मेरी पूरी बात का खुलासा एक ही बात है, नबियों की दावत में 4 चीजें हैं, तौहीद, रिसालत, आखिरत और दुनिया से बचाना, उम्मत को दुनिया से बचाना। उसमें से एक बात मैं बताने की कोशिश करूं, तौहीद का यकीन जब आता जब हमारे अंदर रुबूबियत का यकीन आएगा, और रुबूबियत का यकीन आने के लिए हम अपने घरों को और अपने असबाब को छोड़ना पड़ेगा। रोजी अल्लाह की तरफ से आती है, रोजी आसमानों से हमारे लिए उतारते हैं। पेट में बच्चे की अलग, मछली के पेट की अलग, गार की अलग, और जो है कि पत्ते चबाने वालों की अलग, और जो है मालदारों की अलग, गरीबों की अलग, बीमारों की अलग। अल्लाह ताला जिसका मुकद्दर उसके साथ रखे। हम एक दूसरे की दुनिया बनाने के लिए अपने असबाब में लगकर आखिरत उजाड़ने की जरूरत नहीं। रुबूबियत का यकीन आएगा, अल्लाह के दूसरे सिफात का यकीन आएगा। तौहीद का मतलब ये नहीं है सिर्फ हमने अल्लाह को एक मान लिया, बल्कि उसकी हर सिफत को हम उसको एक मानना। तो इसकी कोशिश करोगे इंशाअल्लाह, तो उसकी कोशिश ही अल्लाह के रास्ते का खुरूज है। ये जो जिंदगी में एक बार 4 महीने, वो चीज अब नहीं है। अब इस वक्त में हर साल 6 महीने और हर साल 4 महीने। तो कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। चिल्ले का तो कहीं बोलना ही नहीं है। अगर कोई चिल्ले का बोल भी दे, ऐसा लास्ट में हमारे बाबा साहब की तरह साइड में जरा लिखा ले को उनको भेज डालना, लेकिन भेज को खामोश होना नहीं, उनको 4 महीने की नियत कराने की कोशिश करना। जब तक हमारे जिले का हर आदमी, हमारे जिले का हर छोटा बड़ा 4 महीने की तरतीब पर नहीं आएगा, हमें जब
نہیں بیٹھنا انشاءاللہ. تو جب تک ہمیں محنت کرتے رہنا ہے یہاں تک کہ کلمے کے ساتھ ہماری موت آ جائے. تو کوشش کرو گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عملوں کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما. جو باتیں کہیں سنی گئی، کہنے والے سننے والے سبھی محتاج ہیں، سبھی کو عملوں کی توفیق عطا فرما. اے اللہ یہ جو سال کا وقت پورا ہوا میرا، اس وقت کو بے انتہا قبول فرما. پورے سال میں ہم نے جتنی دعائیں مانگی ہیں اللہ ہر جائز دعا میں اس پورے مجمع کا حصہ نصیب فرما. اے اللہ جتنے علماء سے ملے، جتنے بزرگوں سے ملے، اللہ جتنے اللہ ملکوں میں پھرے وہاں پر نیک لوگوں سے دعا کرے، وہ نیک لوگ ہمارے لیے دعا کرے. اللہ ان سب لوگوں کی دعاؤں میں ہم سب کا حصہ نصیب فرما. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، یقین میں قوت عطا فرما. اللہ ہمیں توحید کا علم، توحید کا یقین ہمیں نصیب فرما. اللہ تیرے راستے میں دور اور دیر کے لیے نکلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ نیت مضبوط کریں گے تو تو بلا لے گا. اللہ اس بات کا یقین ہمیں نصیب فرما. اس مجمع کو قبول فرما. جن لوگوں نے نام لکھایا ان کے لکھانے کو قبول فرما. جلدی سے جلدی تیاری پوری کر کے تیرے راستے میں خروج کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ پورے کام کرنے والوں کی مدد فرما. اللہ مقامی کام میں ہم سب کو استقامت سے جمنا نصیب فرما. مراشد امور الہام فرما. جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا، جن لوگوں کا ہم پر حق ہے، جو لوگ ہم سے محبت کرتے، اللہ ان سب کی ہر جائز دعا کو قبول اور منظور فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.